ام المومنین حضرت زینب بنت جہش الاسدیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت زینب بہت ہی خوبصورت اور نوبل خاندان سے تھی، قریشی تھی وہ، اور سب سے ہائیسٹ کلان جو ہے، ہائیسٹ برانچ ہے قریش میں، بنی اسد، اس سے تعلق رکھتی تھی۔ ایکچولی وہ عبد المطلب کی بیٹی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، امیمہ کی بیٹی تھی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن بھی ہوتی تھی رشتے سے، اور بہت سارے رشتے ان کو آتے تھے، لیکن انہوں نے کسی سے کبھی بھی کوئی پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ وہ ایک نوبل انسان سے شادی کرے۔ تو یہ کچھ واقعات ہیں جو ڈیز آف اگنورنس کے دل میں تھے ان کے، یا اس طرح ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن لکھا ہوا ہے یہاں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارث، جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان سے نکاح ہوا تھا، اور ہم جانتے ہیں حضرت زید کتنے قریبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کسی صحابہ کا نام نہیں، کسی صحابی کا نام نہیں ہے قرآن میں سوائے زید رضی اللہ عنہ کے۔ تو یہ بہت ہی مطلب ان کا سٹیٹس ڈیفائن کرتا ہے کہ ایک طرف تو حضرت زید ہے اور دوسری طرف حضرت زینب ہے، یہ دونوں بھی بہت ہی قریبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن سے آپ محبت بھی کرتے ہیں، اور بہت کلوز ریلیشن ہے، ایک خاندانی ہے اور دوسرا جو ہے تو وہ بیٹا ہے اڈاپٹیڈ۔ اور ہم وہ ساری ہسٹری جانتے ہیں جہاں حضرت زید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو پایا تھا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں تھے، اور ان کے والد جو ہے حارثہ ابن شراحل ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، ان کی پوئٹری ہے اور بہت غمگین تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ہمارا بیٹا واپس چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ غلام چھڑاتے ہیں، اور ہم آپ سے فیور اور کائنڈنس چاہتے ہیں، یا جو بھی رانسم ہے آپ لے لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر زید ہے وہ آپ کے پاس جانا چاہتے ہیں یا میرے پاس، میں ان کے اوپر چھوڑوں گا، اور میں اگر وہ آپ کے پاس نہیں چاہتے تو میں کوئی رانسم بھی نہیں لوں گا۔ تو یہ سن کر انہوں نے کہا کہ آپ یو آر بینگ مور فیئر دین اس، یو آر بینگ مور دین فیئر وتھ اس، کہ آپ تو حق سے بھی زیادہ، کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی حیثیت کیا تھی، اور پھر اگر غلام نہیں بھی ہے تو بیٹا بنا کر اڈاپٹ کرنے کا رواج بہت زیادہ تھا، اور بہت اس میں لوگ شان محسوس کرتے تھے اڈاپشن میں، اور ایک طریقے سے اس زمانے میں اڈاپٹیڈ سن کی جو بیوی ہوتی تھی، بہو جو ہے، تو وہ بھی مطلب اصلی بہو کی طرح ہی محرم سمجھی جاتی تھی، اور اس سے تو نکاح کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید کا نکاح جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ حضرت زینب سے ہوں، کیونکہ اس طرح اسلام کی جو بیج ہے کہ وہ ریشل ڈسکریمنیشن کو مٹانے کے لیے آیا ہے اور بہت سارے بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہے، تو اس طرح حضرت زینب اور حضرت زید کا نکاح سے بہت ساری یہاں پہ جو سلیوری کی یا پھر جو اندھے مطلب اس کو بول سکتے ہیں اگنورنس کے ڈیز کی جو فتنے تھے، تو وہ اس کے بت یہاں پر ٹوٹ رہے تھے۔ تو اس طرح بہت سارے سوشل سیگریگیشن ہے، جو سسٹمز ہے، تو وہ توڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حضرت زینب اور حضرت زید کا جو نکاح ہوا، اس سے پہلے حضرت زینب اس سے راضی نہیں تھی، پہلے تو آپ نے اس کو بالکل ڈینائی کر دیا، اور اس کے بعد میں ان کے جو بھائی ہے عبداللہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ ایمان لا چکے تھے اور گھر پورا ایمان سے مطلب سرشار تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ اور خاص طور پر جو قرآن کی سورہ احزاب کی 36 آیت ہے، یہ بھی آ چکی تھی کہ ایک بلیور کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت کے، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میٹر میں کوئی ڈگری کر لی ہے، کوئی ڈیسیجن سنا دیا ہے، تو اس کے بعد اس کا کوئی آپشن یا اس کا کوئی ڈیسیجن میکنگ میں کوئی چوائس باقی رہے، اور جو بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا تو وہ بالکل صحیح گمراہی میں۔ تو اس طرح ایک نئے ہسٹری کا پیج ری اوپن ہوا، اور پرانے جو طاغوتی جو ریچولز تھے یا اگنورنس کے ڈیز کے جاہلیت کے جو ریچولز تھے، تو ان کی بالکل جڑ ختم ہو گئی۔ اور ایک طرف ہم کو پتہ ہے کہ حضرت زید جو ہے تو ان کا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسا تھا، وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی طرح، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اطراف گھومتے رہتے تھے، ایون طائف میں بھی وہ ساتھ تھے، اور ہر چیز میں ان کو انٹرسٹمنٹ، اگر کوئی کمانڈر ہے یا کسی بھی بڑی رسپانسبلٹی کا بھی انٹرسٹمنٹ جو ہے حضرت زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔
یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر حضرت زید رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے، جب حیات ہوتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پائے، تو ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی بڑی رسپانسبلٹی ضرور دیتے. تو زید جو تھے، حضرت زید، وہ بہت ہی زیادہ ان کے اندر فیتھ تھا، بہت زیادہ پیشنس تھا. اور حالانکہ حضرت زینب اور حضرت زید کے بیچ میں جو وہاں پہ کنفلکٹس تھے، میریٹل جو بھی ان کی ڈسکارڈ تھے، بہت زیادہ اس میں انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. اور ہم کو یہاں پہ ایک بہت ہی دلچسپ چیز جو دیکھنے میں آتی ہے کہ حضرت زینب واز ان پرپیچول اینڈ کوائٹ اسٹارم. اس کے باوجود حضرت زید نے بہت ہی پیشنس کے ساتھ ان کو ڈیل کیا. بہت بار انہوں نے حضرت زینب کی طرف سے پرائیڈ اور نوبلنس، فیتھ کا جو ہے مطلب ایک طریقے سے نوبلٹی کا ان کے اندر وہ جو فیکٹر تھا، تو وہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حضرت زید کو افیکٹ کرتا تھا، ہرٹ ہوتا تھا. اور وہ بہت بار اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کمپلینس بھی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور کیپ یور وائف ٹو یور سیلف، فیئر اللہ، بٹ یو ڈیڈ ہائڈ ان یور سیلف دیٹ وچ اللہ. تو یہ سورہ احزاب کی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی تھی، اور اورینٹلسٹ نے یا فتنہ پھیلانے والوں نے اس کو بہت ہی بری طرح اسلام کے خلاف یا ان آیتوں کو بھی بالکل ٹیڑھی نظر سے یا اس طرح اس کو غلط معنی پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے چاہتے تھے حضرت زینب کو اور وہ ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن اس طرح. تو حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید اور تنبیہ کی گئی کہ تم لوگوں سے ڈر رہے ہو، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. تو انفیکٹ یہاں پر کہ اس ٹائم کا جو کلچر ہے اس پہ ضرب لگانے کے لیے کہ اڈاپٹیو پیرنٹس جو ہے تو وہ کوئی سگے پیرنٹس کی طرح نہیں ہے، یا اس طرح کے جو ریچولس ہیں آنر کے لیے لوگ جو اپنے ہی اوپر بہت سارے ریچولس کو اور لاز کو ڈال رہے تھے، حالانکہ کون بہتر جانے گا اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب کو ایک ہونے کا یا نکاح کرنے کا جو ہے وہ فرمان اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور اسی چیز کے اوپر ضرب لگانے کے لیے کہ جو اندھی چیزیں تقلید لوگ کر رہے تھے اور ان فارم آف آنر اور اپنی برادری یا سپیریورٹی کے لیے، تو اس کے اوپر اللہ نے ضرب لگائی. اور اس طرح حضرت زینب کا نکاح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو نکاح کے بعد ہے کہ وہ بہت ہی اچھے سے رہتی بھی تھی اور بہت ڈیووٹیڈ تھی، پائس تھی. یہاں سے ہم حضرت زینب کی کچھ خصوصیات دیکھیں گے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی تھی کہ میں آپ کی بیویوں کی دوسری دیگر بیویوں کی طرح نہیں. حالانکہ انہوں نے کسی اور بیوی کو ہرٹ نہیں کیا یا کسی اور فارم میں نہیں کہتی تھی، بلکہ اس طرح وہ فخر محسوس کرتی تھی کہ باقی بیویوں کا تو برشتہ کسی کے فادر، بردر یا فیملی ممبر نے کروایا، لیکن میرا جو رشتہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے ہمارا رشتہ طے کیا ہے، اور میں اس طرح آپ سے نکاح میں آئی ہوں. تو یہ ایک چیز تھی. اور حضرت عائشہ بھی ان کے بارے میں بہت اچھے کلمات استعمال کرتی کہ کے واقعے کی وجہ جب سلینڈر پھیل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بچائے رکھا، دوسری بیویوں یا دوسرے لوگوں کی طرح وہ اس بات سے بالکل دور رہیں. اور حضرت عائشہ کا ہی قول ہے جب آپ حضرت زینب وفات پا گئی کہ انہوں نے کہا کہ ایک قابل تعریف عورت ہے، اللہ کی بندی جو ہے، اور جو یتیم اور بیواؤں کا سہارا ہے وہ آج یہاں سے چلے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قابل تعریف ان کے اندر وہ ایلیگنس، وہ گریس اور نوبلٹی تھی، بہت ہی رائل تھی، بہت ہی جنرس تھی اور چیریٹیبل تھی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا سب سے لمبا ہاتھ ہوگا. اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ہم سب دیوار کے اوپر جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے، میجر کرتے. اور ہم دیکھیں کہ جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ لمبے ہاتھ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کس کا فزیکلی لمبا ہاتھ ہے، بلکہ لمبا ہاتھ جنروسٹی میں ہے، چیریٹی میں ہے. اور یہ آتھینٹک حدیث سے بھی سپورٹ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال انکم میں سب سے پیورسٹ فارم کی انکم وہ ہے جو ہاتھوں سے کمائی جائے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب کا جو کیریکٹر کہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار تھی، وہ بہت زیادہ روزے نماز بھی رکھتی تھی، اور شی واز اے اسکل کرافٹس وومن.
اور وہ کماتی تھی اور وہ اپنی پوری کی پوری چیریٹی جو ہے اس ہینڈی ورک کا جو پروسیس سے وہ کماتی تھی وہ یتیم غربا میں اپنے اہل و عیال میں بانٹ دیتی تھی۔ محمد ابن کعب القرازی کہتے ہیں کہ زینب بن جہش رضی اللہ عنہا کا جو اینیول گرانٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ 12,000 تھا۔ اب اس سے ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بیوی کو 12,000، اس وقت کے 12,000 درہم مطلب آج کے زمانے کے تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کو مطلب ایک بہت ہی بڑا اماؤنٹ سال بھر کے لیے ملتا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی مطلب اعلیٰ درجے کے بزنس مین تھے، اور ان کے پاس اتنے ایسٹس تھے جو وہ بیویوں کو بھی ان کا حق دیتے تھے۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں رہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیویاں ہیں ام المومنین ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہیں رہتا تھا، تو یہ چوائس سے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ خیرات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اکثر یہ کہا کرتی تھی اللہ تعالیٰ رب العزت ڈو ناٹ لیٹ دس منی کیچ اپ وتھ می نیکسٹ ایئر بیکاز اٹس ٹرائل، یہ فتنہ ہے، یہ وہ ایسا سمجھتی تھی کہ یہ جلد سے جلد میرے ہاتھ سے چلا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ یہ ایک فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور وہ سارا کا سارا جو اماؤنٹ آتا تھا وہ ایک دم ایک ساتھ لیتی تھی اور وہ پورے اپنے عزیز اقارب میں اور جو نیڈی لوگ ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی نیک عورت ہے، اور سلام بھیجا اور ان کے پاس 1,000 درہم تاکہ بھیجیں وہ، تاکہ وہ سال بھر کے لیے ان کو اپنی نیڈز ضروریات کے لیے پورا کرنے کے لیے وہ استعمال کریں، لیکن انہوں نے اسے بھی خیرات کر دیا، اسے بھی چیریٹی کر دیا۔ تو یہاں ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی مطلب بہت جنرس تھی اور وہ تمام چیزیں مطلب ڈونیٹ کر دیتی تھی۔ ایون جب ان کا موت کا وقت قریب تھا، وفات آنے والی تھی، وفات آئی تو انہوں نے اپنا خود جو ہے شراؤڈ تیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عمر جو ہے وہ ضرور شراؤڈ بھیجیں گے میرے لیے، تو ایک اس میں سے چیریٹی کر دینا، کیونکہ اور اگر ہو سکے تو میرا ویسٹ کلاتھ بھی جو ہے وہ اسے بھی آپ خیرات کر دینا۔ 20 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، ان کی ایج تھی 53، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود ان کی فیونرل پریئر کو امامت دی۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب بن جہش رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ نے 5 کپڑے بھیجے تھے، سب کے سب بہت انسینس تھے، مہک رہے تھے، اور خاص طور پر اسٹیٹ ویئر ہاؤس سے وہ چوزن پیسز تھے۔ آفٹر آل شی واز این ام المومنین، ان کو وہ کپڑوں سے آخری جو ہے ان کی جو رائٹس ہے، ریچولس ہے، اس سے پہنایا گیا، وہ کفن ان کو پہنایا گیا، اور دوسرا وہ جو خود کے لیے انہوں نے رکھا تھا تو وہ ان کی جو بہن حامنہ انہوں نے اس کو خیرات کر دیا۔ اس طرح کنکلوژن میں ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت زینب کا جو کیریکٹر ہے، ہم یوزولی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ہی ہائی پیڈسٹل پہ، نو ڈاؤٹ کہ ہم ان کے بہت قریب بھی نہیں ہیں، ہم دھول بھی نہیں ہیں ان کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر آل وہ بھی بشر تھے، انسان تھے، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں میں بھی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی بہت جیلسی ہے یا انبن چلتی تھی یا اس طرح جو نوک جھوک ہوتی تھی، اور اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت زینب کے اندر بھی کچھ چیزیں ایلیمنٹس تھے ان کے نیچر کے بنا پر، لیکن وہ کوئی غلط چیزیں نہیں تھی ان کے اندر۔ اگر وہ نوبلٹی تھی، ایلیگنس تھا، ہائی نوبل خاندان سے وہ بلونگ کرتی تھی، تو ان کی اور حضرت زید کی نو ڈاؤٹ وہاں پہ بنی نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کسی اینگل میں غلط تھی، یا کچھ اینگل میں اگر ہوگی بھی تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ چیریٹیبل تھی، اور وہ ایک جو بات آتی ہے کہ خواتین سب سے زیادہ چیریٹی ان کو کرنا چاہیے تاکہ ان کے گناہ معاف ہو سکے، اور جہنم میں سب سے زیادہ خواتین رہے گی، اس طرح کی جو چیزیں، تو مے بی کہ یہاں پر ہم کو ایک یہ انڈیکیشن بھی ملتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خیرات کرتے رہیں ہم، اور یہاں پر جو چیزیں لیسنز ہم کو ملے ہیں ان کی خود کی پرسنل لائف میں، ان کی لائف حضرت زید کے ساتھ، اور ان کی لائف جب وہ ام المومنین بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، اور ان کے ریلیشنز دوسرے کو وائفز کے ساتھ، اور ان کے مطلب وفات تک کے، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، میں اللہ بھی پلیز وتھ ہر اینڈ پلیز ہر۔